بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون نکاح اور ہماری کوتاہیاں۔ نمبر 2، گواہ۔ یہ گواہ اصل نہیں ہے، گواہ کا تعلق اور مطالبہ اور ضرورت کے ساتھ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب نکاح کا وقت آئے تو ہمارے یہاں دو چیزیں چلتی ہیں، نمبر 1 بارات، نمبر 2 جہیز۔ یہ بارات اور جہیز کی کیا حیثیت ہے؟ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور کسی نکاح پر آپ بارات کے کتنے بندے لے کر گئے ہوں گے آپ تلاش کریں، اور ملے تو ہمیں بھی بتائیں، ہمیں تو نہیں ملتا۔ آپ نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنی بارات لے کر آئے تھے؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، شریعت میں بارات نہیں ہے۔ اعلانیہ نکاح ہو گیا تو دلہن دلہا کے حوالے کرو، خواہ وہ خود لے کر جائے خواہ چھوڑنے کے لیے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے نکاح فرمایا ہے، لے کر بھی آئے ہیں اور چھوڑ کر بھی آئے ہیں، دونوں طرح۔ آپ کی بیٹیوں کا نکاح ہے، کسی بیٹی کو لینے داماد خود آ رہے ہیں، اور کوئی بیٹیوں کو چھوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی باندھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر خود جا رہی ہے، دونوں طرح جائز ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بارات کا لفظ نکلا ہے، اصل میں بارات ہے۔ بارات کا معنی ہوتا ہے رات والے، یعنی رات کے ساتھی۔ یہ چیز چلی کہاں سے ہے؟ پہلے زمانے میں اگر دور دراز گاؤں کی لڑکی سے نکاح ہوتا تو خاندان والے بیٹھ کر ہر گھر سے ایک فرد کو طے کرتے کہ دلہن کو بحفاظت لانا ہے۔ راستے میں چور ڈاکوؤں کے حملے کا خدشہ تھا تو 10-20 افراد مل کر اس دلہن کو بحفاظت لانے کے لیے جاتے تھے۔ بارات یہاں سے چلی ہے، اور یہ ناجائز اور گناہ نہیں تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن اب ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن بارات کا رواج اب بھی باقی ہے، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس رواج کو دفن کر دو، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم بچی کے لیے جہیز کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ہم جہیز کے جو مطالبہ کرتے ہیں یا جہیز کی تیاری کرتے ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بچی سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ جب بیوی میری ہے تو مکان میرا ذمہ ہے، بیوی میری ہے تو اس کی چرپائی اور بستر بھی میرے ذمہ ہے، اگر بیوی میری ہے تو اس کے برتن میرے ذمہ ہیں۔ اگر بیوی میری ہے اور میرے مہمان آئیں تو ان کے لیے انتظامات میرے ذمہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیوی میری ہے اور بستر والد دے، بیوی میری ہے اور برتن اس کے ماں باپ دیں، بیوی میری ہے اور فریج وغیرہ وہ لے کر آئے۔ یہ مرد کو چاہیے کہ جب نکاح کرنا ہے ان چیزوں کا انتظام پہلے کرے۔ اس لیے جہیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے رواج سے تعلق ہے۔ میں اس کو بدعت میں نہیں کہتا، یہ یاد رکھنا، بدعت اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کبھی رسموں کی تردید بدعت سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے۔ رسم کی تردید رسم سمجھ کر کرو، رسم کی تردید بدعت سمجھ کر نہ کرو۔ ہمارے یہاں بعض رسمیں ہوتی ہیں، لوگ اسے ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، رسم سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب اسے رسم ہی سمجھو نا، اس کو بدعت نہ سمجھو۔ تو لوگ جو جہیز دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ ثواب سمجھ کر نہیں مانگتے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دو، اللہ خوش ہو جائے گا، بیٹی کو جہیز دو، اتنے شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ثواب کی بات تو کوئی نہیں کرتا، پھر یہ بدعت نہ ہوئی، رسم ہوئی۔ اور رسم کی تردید اچھے انداز میں کریں، اس کا بہترین طریقہ علاقے کے بڑے لوگ، علاقے کے علماء اور علاقے کے صلحاء، علاقے کے دیندار لوگ یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی نکاح ہوگا، جہیز نہیں ہوگا، اور بیٹی والے اپنی بچی کو سمجھائیں، بیٹی میں تجھے بغیر جہیز کے رخصت کرتا ہوں، لیکن موت تک تو میری بیٹی ہے، جب بھی کچھ بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں تجھے دیا کروں گا، لیکن نکاح کے ساتھ جہیز کے طور پر نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں ایک بات کیا چلتی ہے جہیز کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں فلاں چیز دی تھی، اللہ کے پیغمبر عادل ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساوات نہیں کریں تو کون کرے گا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیتے تو 4 بیٹیوں کو دیتے، ایسا نہیں ہے۔
کہ ایک بیٹی کو جہیز دے کر باقی بیٹیوں کو محروم فرما دیتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا دیا ہے؟ زہرا بیٹی ہے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایسا پالا ہے جیسے بیٹوں کو پالا جاتا ہے۔ ابو طالب نے حضور کو سنبھالا ہے، ان کے لخت جگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے، تو بیٹے کی طرح ان کو پالا ہے۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بجائے کسی اور عورت سے ہوتا تو حضور نے بیٹے کی طرح پالا ہے، تو ان کے گھر کا کچھ سامان حضور خود بھی دیتے، علی میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ رشتہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، تو کچھ چیزیں علی خود لائے ہیں اور کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہیں، اس سے علی کو گھر چلانا آسان ہو جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک بیٹی کو جہیز دیا اور باقی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا، اس لیے بارات اور جہیز یہ نکاح میں مشکل پیدا کر رہی ہیں، ہمیں اس سے بطور خاص بچنا چاہیے۔